इस मामले में अब सुलह सफाई की कोशिश की जा रही है, यानी कि मामला रफा दफा कर लिया जाए। तफ्तीशी अफसर पर अदालत जो है बरहम भी दिखाई दी कि बताएं कि जो है प्रोग्रेस क्या हुई है इस मामले में। अदालत ने तफ्तीशी अफसर के ऊपर भरमी का इजहार करते हुए कहा कि 3 दिन में जो कुछ नहीं किया, क्या वो मजीद दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बाद कर पाओगे। और उस दौरान अदालत ने कहा कि कहाँ है सुराग रस्सा कुत्ते। अदालत ने कहा कि आप लोगों को सिर्फ आम आदमी को तंग करना आता है और क्या आप जो है डीएसपी बन चुके हैं इस केस के बाद। इस दौरान आपने देखा कि दूसरी मौका था कि प्राइवेट गाड़ी में लाया गया और यहाँ पर न सिर्फ हजूम था बल्कि वो लोग भी मौजूद थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको अदालत में होना ही नहीं चाहिए था। फरहान गनी साहब का केस वो केस था जिसमें शायद ही पहली दफा हमने देखा हो कि मुल्ज़मान के वकला ने खुद हिमायत की कि जो तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूशन कह रही है कि जी जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल इनका जिस्मानी रिमांड ही मंजूर किया जाए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े नामी ग्रामी जो लोग हैं जो फसाद बर्पा करना चाहते हैं मुल्क में और मन घड़त और बेबुनियाद चीज करके ट्विस्ट करके फैलाते हैं, उनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर अब न सिर्फ नया इदारा तश्कील दिया गया है बल्कि उस इदारे के नोटिफिकेशन के मुताबिक झूठी और फेक मालूमात पर सजा की शक्ल जो है वो भी शामिल कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम बात करेंगे फरहान गनी साहब जो कि सूबाई वजीर सईद गनी साहब है, उनके छोटे भाई हैं और ये खुद टाउन चेयरमैन हैं और बड़े एक्टिव और मुतहरिक ना सिर्फ सियासतदान हैं बल्कि इलाके में कुछ और भी एक्टिविटी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और इस बार हमने देखा कि उनकी वो ताकत, वो उनका जो एक जोश था वो मांद पड़ा है। उनकी अपनी हुकूमत में जो अपनी हुकूमत होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो भी अपने ही इलाके के थाने में। बैकग्राउंड आप सबको मालूम है, हम यूट्यूब पे भी रखते रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ उनका रिमांड हुआ था। कुछ मसरूफियात की वजह से वो चीज़ आपके सामने नहीं रख सके, लेकिन आज जो हक़ाइक़ हैं, जो हैरानकुन तफ़सीलात है इस केस से मुतालिक, वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। एक तो ये है कि कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, उनकी पेशी से मुतालिक आपके सामने टीवी चैनल्स के ऊपर वो नहीं आ सका, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा ये है कि इस मामले में अब सुलह सफाई की कोशिश की जा रही है, यानी कि मामला रफा दफा कर लिया जाए। और रफा दफा करने के लिए सबसे बड़ा और अहम जो इकदाम है, जो स्टेप लिया गया है, वो आपके सामने रखूंगा ताकि आप सबको भी अंदाजा हो जाए कि कौन सा और कितना बड़ा स्टेप है वो इनकी सुलह सफाई के लिए, यानी कि माफ़ी तलाफी और रफा दफा तक बात ख़त्म तक पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार फिर उनका जो जिस्मानी रिमांड था फरहान गनी साहब और उनके साथियों का, वो ख़त्म होने के बाद पेश किया गया अदालत में। वो सबसे पहले वहाँ तक जाने से पहले एक चीज़ और आपके सामने रखूँ। NCCI जो है वो NCCA बनाया गया था, यानी कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, और वो जो फेक और जाली झूठी मनगढ़ंत खबरें चलाते हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक था। चाहे कोई यूट्यूबर हो, कोई भी जो है वो इन्फ्लुएंसर हो, उसके खिलाफ जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के खिलाफ एक जो है वो प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें वो बहुत ज़्यादा मुल्क में एक्टिव हो चुका है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े नामी ग्रामी जो लोग हैं जो फसाद बर्पा करना चाहते हैं मुल्क में और मन घड़त और बेबुनियाद चीज़ करके ट्विस्ट करके फैलाते हैं, उनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर अब न सिर्फ नया इदारा तश्कील दिया गया है बल्कि उस इदारे के नोटिफिकेशन के मुताबिक झूठी और फेक मालूमात पर सजा की शक्ल जो है वो भी शामिल कर दी गई है। और NCCI को तहकीकाती और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है, यानी कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है उसको अब वो तहकीकात भी करेगी, प्रोसिक्यूशन भी कराएगी और साथ ही साथ मुल्ज़िमान के खिलाफ गिरफ्तार करके उनको सजा तक दिलवाने के लिए जो है वो अदालतों में स्टेप उठाएगी। ये एजेंसी जो है बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो चुकी है और टिकटॉकर या कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर इस तरह की फेक खबरें मुल्क भर में जो वो फैलाने की कोशिश करते हैं तो इस एजेंसी के जद में आके वो सजा से अब नहीं बच सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा और एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है, चूँकि आजकल का माशा है कि वो बगैर तस्दीक के या जिसका जो दिल चाहता है वो न्यूज़ को फैला देता है और उस चक्कर में जो है वो ना सिर्फ फैलाया माशरे में इश्तियाल फैलता है बल्कि इदारों के खिलाफ भी बदगुमानी पैदा होती है। उन सारी चीज़ों की रोकथाम और फेक न्यूज़ की जो फैलाव है उसको रोकने के लिए इदारे बड़े एक्टिव हुए हैं। तो बहरहाल फरहान गनी साहब के हवाले से हम बात करते हैं और तहरीरी हुक्मनामे की जो तफसीलात है वो भी आपके सामने रखेंगे। और वकार आलम अब्बासी साहब है, उन्होंने फरहान गनी साहब की तरफ से वकालतनामा जमा कराया और प्रोसिक्यूशन ने 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा था। और उसके बाद फिर अदालत ने मुल्ज़मान से पूछा जो अदालत में मौजूद थे कि आपके वकला कहाँ हैं, तो फरहान गनी ने कहा कि मेरे वकील जो है अदालत में मौजूद है। और उसके बाद फिर बताया गया कि कितने लोगों के 161 के बयानात जो है रिकॉर्ड किए गए हैं
اور اس کے بعد پھر تفتیشی افسر پر عدالت جو ہے برہم بھی دکھائی دی کہ بتائیں کہ جو ہے پروگرس کیا ہوئی ہے اس میں معاملے میں، تحقیقات کیا ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا تفتیشی افسر نے کہ کچھ جو ان کے شریک ملزمان ہیں ان کو گرفتار کرنا ہے اور کچھ چیزیں مزید ہم نے ریکور کرنی ہیں، تو لہٰذا ہمیں جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ اس پر عدالت نے تفتیشی افسر کے اوپر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 3 دن میں جو کچھ نہیں کیا، کیا وہ مزید دن کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد کر پاؤ گے؟ اور اس دوران عدالت نے کہا کہ کہاں سراغ رساں کتے، وہ کہاں مر گئے؟ اور سراغ رساں کتوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، اس کا تذکرہ بھی عدالت میں آیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سراغ رساں کتے ہیں یا کچھ اور، وہ چرس پکڑنا جانتے ہیں، یعنی کہ جن کے بارے میں ڈیپینڈ کیا جاتا ہے ان کتوں کے بارے میں کہ وہ کہیں بھی کوئی ایسی مواد، دھماکہ خیز مواد یا کچھ وہ اس کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ تو عدالت نے پوچھا کہ کیا وہ چرس پکڑنے کا بھی کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا وہ جانتے ہیں، ان کو معلومات ہے بھی یا نہیں؟ اور اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ کہاں ہے CIA، SIU اور دیگر، وہ سب کہاں مر گئے؟ عدالت نے کہا کہ آپ لوگوں کو صرف عام آدمی کو تنگ کرنا آتا ہے، اور کیا آپ جو ہے DSP بن چکے ہیں اس کیس کے بعد؟ یعنی کہ جو فرحان غنی صاحب کی گرفتاری تھی اس بارے میں عدالت نے تفتیشی افسر کی سرزنش کی، اور اس دوران جج صاحب کافی جذباتی بھی تھے، غصے میں بھی نظر آئے، اور اندرون خانہ کیا تھا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جج صاحب کا خود کا کنٹریکٹ ختم ہونے والا ATC میں چکے ہیں، تو لہٰذا کنٹریکٹ ختم ہے تو اس لیے بھی غم و غصے کا اظہار ان چیزوں پر بھی کر رہے تھے جو اس کیس کے میرٹ پر بنتی بھی نہیں تھی۔ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے اصل حقیقت کیا ہے، لیکن سماعت کے دوران اجرک والی نمبر پلیٹ کا بڑا شوشہ چھوڑا سنا آپ نے، بڑے لوگوں کی غم و غصے کا اظہار بھی آپ نے دیکھا، اس کا بھی تذکرہ کیا جج صاحب نے۔ انہوں نے کہا ایک جج صاحب نے بھی نمبر پلیٹ کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، لوگوں نے درخواست دی اور پیسے بھی دیے ہیں، لیکن وہ ذلیل ہو رہے ہیں، ان کو نہیں مل رہی نمبر پلیٹ۔ تو اس کے بعد پھر تفتیشی افسر نے بتایا کہ مدعی نے ابھی گواہ پیش نہیں کیے، اور مدعی گواہ پیش نہیں کر رہا تو کیا تم اس کے ملازم ہو؟ چونکہ مدعی جو ہے وہ کون ہے اس بارے میں عدالت بھی جانتی ہے، آپ سب بھی جانتے ہیں اس مقدمے میں جو مدعی مقدمہ ہے فرحان غنی کے خلاف۔ تو ابتدائی سماعت کے بعد عدالت نے جو ہے وہ 30 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور کیا، اور فرحان غنی صاحب کو اور ان کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا، فیروز آباد پولیس کے، اور آئندہ سماعت پر پروگریس رپورٹ مانگی ہے، اور تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا۔ تحریری حکم نامے کی تفصیلات رکھنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں مزید تفصیل۔ اس میں عدالت نے لکھا اپنے حکم نامے میں کہ آج کی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اور فرحان غنی سمیت 3 ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر اور سرکاری وکیل بھی سماعت کے موقع پر عدالت میں پیش ہوئے۔ مزمل قریشی مدعی مقدمہ کی جانب سے پیش ہوئے، اور مزمل قریشی کی جانب سے 493 کی درخواست دائر کی گئی، جس پر حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وقار عباسی نے ملزموں کی جانب سے وکالت نامہ جمع کرایا۔ وقار عباسی صاحب وکیل ہیں سینئر، اور تفتیشی افسر نے گواہوں کے بیانات کا قلم بند کرانے اور مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے وقت مانگا ہے، کیونکہ اس مقدمے میں کچھ اور بھی ملزمان نامزد ہیں جو تفتیش میں، جو کہ فوجی اہلکار یا سرکاری اہلکار پر دوران کام جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کی ویڈیو آپ سب نے بھی دیکھی، اور ان کا جو ہے وہ مزید لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، اور عدالت نے مزید 3 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے فرحان غنی کو 30 اگست تک جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا۔ اچھا، اس دوران آپ نے دیکھا کہ دوسری موقع تھا کہ پرائیویٹ گاڑی میں لایا گیا، اور یہاں پر نہ صرف ہجوم تھا بلکہ وہ لوگ بھی موجود تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو عدالت میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پرائیویٹ گاڑی، اور کوئی سرکاری ملزم ہو یا کوئی پرائیویٹ ملزم ہو یا عام بھی آدمی ہو، اس کو پولیس موبائل میں، اور ایک جو پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس میں ATA لگا ہوا ہے، تو جس طرح ملزمان کو لایا جاتا ہے اس طرح لانے کے بجائے ایک VIP گیسٹ کے طور پر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا کہ ان کو لایا گیا ہے۔ ظاہر حکومت ہے، کہیں نہ کہیں پولیس بھی ان کو فیور ضرور دے گی، لیکن میڈیا کی موجودگی میں ایک تو یہ چیز وہاں دیکھنے میں آئی کہ ان کو VIP گیسٹ کی طرح لایا گیا۔ دوسرا جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس آرڈر میں خاص طور پر لکھا گیا ہے، جو میں تحریری آرڈر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، کہ سماعت کے دوران جو ملزمان کے وکلا حضرات ہیں، یعنی کہ فرحان غنی صاحب کے، انہوں نے بھی ریمانڈ دینے کی مخالفت نہیں کی۔ عمومی طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ملزمان کے وکلا ہیں وہ تو ریمانڈ دینے کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے پولیس ہو، FIA، نیب یا کوئی بھی، وہ تو چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ملزمان کو جیل میں بھیجا جائے تاکہ جو سختیاں ہوں ریمانڈ کے دوران کی، ان سختیوں سے وہ بچ سکیں، انویسٹیگیشن اس طرح ہو نہ سکے اور جیل پہ بھیجا جائے۔ لیکن یہ فرحان غنی صاحب کا کیس وہ کیس تھا جس میں شاید ہی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہو کہ ملزمان کے وکلا نے خود حمایت کی کہ جو تفتیشی افسر اور پراسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ جی جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے، جی ہاں بالکل ان کا جسمانی ریمانڈ ہی منظور کیا جائے۔ یعنی کہ عدالت میں یہ بات سامنے آئی کہ فرحان غنی صاحب کو جسمانی ریمانڈ پر ہی پولیس کے حوالے کیا جائے۔
اب اندرون خانہ ہماری جو اطلاعات ہیں اور کچھ جو دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ اندر کھاتے اندر ہی اندر سے فرحان غنی اور جو اس کیس کے مدعی مقدمہ ہیں یا کچھ اور لوگ یعنی کہ پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہوں یا کچھ اور لوگ جو مدعی مقدمہ ہیں یا وہ اس معاملے میں سارے متاثرین ہیں، ان کے درمیان صلح صفائی کی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کوششیں اس طرح کی جا رہی ہیں کہ معاملہ چونکہ معافی تلافی تک چلا جائے اور رفع دفع کر کے جو بھی بنتا ہے اس طرح بنا کر اس معاملے کو ختم کر دیا جائے، مقدمے کو آگے نہ چلنے دیا جائے اور اس کو روکا جائے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی ملزم جوڈیشل کسٹڈی ہو جاتا ہے تو جیل میں جو طریقہ کار ہوتا ہے وہاں جانا، ملنا ملانا، ملاقاتیں، بہت مشکل ایک طویل مرحلہ ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ پہلی کوشش کی گئی کہ ان کا پولیس کسٹڈی مل جائے، یعنی کہ جوڈیشل کسٹڈی کے بجائے ملزمان کو پولیس کسٹڈی میں تھانے میں رکھا جائے تاکہ ملنے ملانے، صلح صفائی اور جو بھی معاملات کرنے ہیں ان معاملات میں مشکل نہ ہو بلکہ آسان طریقے سے اس معاملے کو انجام تک پہنچایا جائے۔ تو جس طرح ایک مقدمے میں ایک طرف پوری پارٹی تھی اور پولیس اور تمام وہ لوگ تھے جو فرحان غنی صاحب کو بچا سکتے تھے، لیکن چونکہ مقدمہ یا اس طرح کی جو وہ ایک بہت زیادہ ہائپ تھی اور اس طرح ایک طرف غم و غصہ تھا کہ باوردی لوگ تو نہیں تھے، باہر سرکاری ڈیوٹی پر موجود افسران جس کو عدالت نے لکھا کہ اپنے آرڈر میں کہ پراسیکیوشن نے بتایا کہ قومی مفاد کا کام ہو رہا تھا اور قومی مفاد کے کام کو جو ہے انجام پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے سرکاری افسران، اور ان کو جو ہے مارا گیا، پیٹا گیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، جس کی وجہ سے انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ ساری چیزیں عدالت میں پہنچی۔ اب جو ہے کیا یہ جو ATA لگنے کے باوجود اگر مدعی مقدمہ ان کو معاف کرتے ہیں، کیا سرکار معاف کر دیتی ہے، کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، یہ ایک سوالی نشان ہے، کیونکہ اکثر ہم عدالتوں میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مقدمہ جب درج کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں ATA لگایا جائے تاکہ مدعی بھی چاہے تو وہ معاف نہ کر سکے، کیونکہ سرکار معاف کرتی نہیں ہے اور معاف کرے گی بھی نہیں، اور مدعی مقدمہ معاف کر دے گا تو یہ مقدمہ ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اس جرم کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے، تو اس لیے جو وہ معافی کا چانس ATA جہاں لگا ہو کم ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 30 تاریخ کو پیش کیا جائے گا فرحان غنی صاحب کو، اب فرحان غنی صاحب یا ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ کس طرح کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے۔ مزید اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی دیتے رہیں گے، اپنا بے حد خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔